کیا ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر حضرت سے کہا، حضور میری نوجوان لڑکی چھت پہ چڑھ کر بال سکھا رہی تھی، اچانک غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں چلی گئی۔ تو حضرت نے فرمایا غوث اعظم نے کہ محلے کرخ کے 5ویں ٹیلے پر تم رات میں چلے جاؤ اور وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم علانیت عبد القادر کہہ کر ایک حصار کھینچو اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جنوں کی مختلف ٹکڑیاں ڈراؤنی شکل میں آئیں گی، ڈرائیں گی مگر ہیبت نہیں کھانا۔ صبح کے وقت میں جنوں کا سردار آئے گا، جب وہ آئے گا تو پوچھے گا کیوں بیٹھے، تو بتلا دینا مجھے غوث اعظم بھی جائے، اور اس کے بعد کہے گا کیا حکم ہے، تو بولنا میری بچی ایسا غائب ہو گئی، تم سے کہو کہے۔ چلے گیا وہ شخص۔ اہلیہ پوچھی کہاں جا رہے ہیں حضرت، تو بولے بچی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ کب آتے؟ صبح میں۔ کیا کرتے؟ بچی کو لے کر آتا ہوں۔ بولے واہ، یقین بھی دیکھو آپ، ولیوں سے محبت پیدا ہوئی تو یقین آتا نا، نفرتوں والی تقریریں سنے تو یقین آتا ہے، یقین ایک ہی ہوتا، تو یقین پیدا ہو گیا۔ جا کے لاتا ہوں صبح میں، دیکھو بولے بیگم بھی ادھر ادھر کی ہوا نہیں لگی تھی، پکا یقین تھا۔ انہوں بولی سبحان اللہ الحمدللہ، میں بھی مطمئن ہوں آئے گی میری بیٹی ضرور، کیونکہ حضرت فرمائے نا۔ تو چلے گئے جناب، جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم علانیت عبد القادر بول کے حصار کھینچ کے بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جنوں کی ٹکڑیاں آنے لگی، ڈراؤنی شکل میں آ رہی ہے، مگر ان کو ذرا بھی ڈر نہیں ہو رہا، دل دھڑکنا تھا نا، جسم کانپنا تھا، مگر اطمینان ہے۔ کیوں؟ حضرت کیا فرمائے، وہ حصار کے اندر کوئی بھی نہیں آئے گا، فکر مت کرو، سب باہر۔ حصار میں جن نہیں آیا، انہوں کہاں سے آتے؟ جو منکر ہے اس کو آنے نہیں دیتے نا، حصار بنا دیے، کہنے لگے نہیں آتے، کوئی نہیں آیا، وہ ادھر ڈراؤنا چلایا، پکارا، یہ کرا وہ کرا، سب بھاگ۔ صبح صبح کے ٹائم پر کیا ہوا، جنوں کا سردار آ گیا۔ جب ان آیا تو آ کے پوچھا کیوں بیٹھے جناب، کیا حاجت ہے؟ ما حاجتک یا انسی، اے آدمی، اے آدم ذات، کیوں بیٹھے، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو کہا قد بعثنی الیک الشیخ عبد القادر، حضور غوث اعظم نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ جب یہ سنا تو زمین پر فوراً اتر گیا گھوڑے سے، اور زمین کو چوم کر ادب سے بیٹھ کے کہا میرے آقا کیا حکم فرمائے، بولو۔ یہ بامی جامع لکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میری بچی کا قصہ یہ ہے، تو کہنے لگا فوراً اپنے فوجیوں سے کون ہے جو اس کی بچی کو اڑا کر لے گیا، بولو۔ سب لوگ بولے نہیں، ہم نہیں، ہم نہیں۔ پھر کون؟ تو ایک چین کے علاقے سے سرکش جن کو لایا گیا، اس کے ساتھ بچی بھی تھی، تو وہ بچی کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس سے پوچھا تو یہ بچی کو کیوں اڑا کے لے گیا؟ تو وہ بولا کہ اصل میں اڑ رہا تھا، بچی پسند آ گئی اس لیے میں اڑا لیا۔ تو اس نے کہا غوث اعظم کو تم تکلیف پہنچائی ہے، تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اپنی فوج سے کہا اس کا سر قلم کر دو، اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو بچی دے کر کہا تم چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا مگر ایک سوال کرتا ہوں۔ اچھا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ تم غوث اعظم کا جو اتنا ادب کرتے ہو اس کی وجہ بتلاؤ، ہے کیا؟ تو اس نے جواب دیا جنوں کے سردار نے، ان اللہ تعالی اذا اقام قطبا مکنہ من الجن والانس، کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی کو قطبیت کا مقام دیتا ہے تو انسانوں پر بھی حکومت دیتا ہے، جنوں پر بھی بادشاہت دیتا ہے۔ تو میں جنوں کا بادشاہ ہوں مگر غوث اعظم ہمارے بھی بادشاہ ہیں، ان کے حکم پر ہم کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے ان کو ولایت کا وہ مقام عطا کیا ہے کہ قطبیت پر اللہ نے فائز کر دیا، سب پر ان کی حکمرانی چلتی ہے۔ وہ ہم کو جب دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ہیبت کے مارے سر اٹھا نہیں سکتے، اور سرکش جنات تو ان کی نظر میں نظر نہیں ملا سکتے، وہ بلوں میں گھس جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے۔ یہ حضرت غوث اعظم کی سلطنت ہے، یہ مرتبہ۔ تو بامی جامع نظامیہ میں لکھ کر بتلایا کہ غوث اعظم کو اللہ نے روحانی بادشاہت بھی عطا کی، ظاہری قوت بھی عطا کی۔ تو اللہ کے ولی شان و عظمت والے تو سرکار شیخ الاسلام نے سرکار غوث اعظم کا مقام و مرتبہ بتلایا، اور بتلایا ولی کس کو بولتے، سنی کس کو بولتے، صوفی کس کو بولتے، سمجھایا۔ جھوٹے نعروں سے سنی نہیں بنتے، ان کے ان پر حملہ کرنے سے سنی نہیں بنتے۔ فرمایا سنی کس کو کہتے ہیں، تعریف بھی یاد کر لو۔ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں لکھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے سنی کس کو بولتے، صوفی کس کو بولتے۔ ڈھونگ رچانے سے سنی نہیں بنتے، کوئی خاص لباس پہننے سے صوفی نہیں بنتے، اس کی تعریف ہے۔ کہا کون سنی ہے؟ فرمایا من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہر کے مطابق زندگی گزارے وہ سنی ہے۔ ومن عاش فی باطن الرسول فہو صوفی، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے باطن کے مطابق زندگی گزارے وہ صوفی ہے۔
تو اللہ کے رسول کے ظاہر کے مطابق بھی گزارو، باطن کے مطابق بھی گزارو، یعنی اللہ کے حبیب کے بتلائے ہوئے عقیدے کو بھی اپناؤ، اعمال کو بھی اپناؤ۔ صرف میں سنی ہوں کہنا کافی نہیں ہے، غلام محمد ہوں کہنا تو آسان، مگر بن تو جاؤ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیخ الاسلام نے یہی کہا کہ خالی نعرے بازی سے سنیت نہیں ملتی، عقیدے کو اپناؤ اور عمل کو پاکیزہ بناؤ، اخلاص کی زندگی گزارو، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو، روزوں کا اہتمام کرو، زبان کو سنبھالو، دل کو پاکیزہ بناؤ، نظر کی حفاظت کرو، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، ان کے پیسے ہیں تو دان لینے کی کوشش مت کرو۔ شیخ الاسلام نے اپنے عمل سے بھی بتلایا، ایک مرتبہ آپ گورنمنٹ کی ملازمت کر رہے تھے حکومت آصفیہ میں، اور آپ کا کام کیا تھا؟ فائل بنانا تھا، مثل کا خلاصہ لکھنا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سودی کاروبار کی فائل بھیجا دی گئی، اس کا خلاصہ لکھو کہا گیا۔ حضرت نے فوراً کیا کیا؟ اس کا خلاصہ نہیں لکھا، استعفیٰ نامہ لکھا اور اس کو دے دیا افسر بالا کو۔ ایسی ملازمت میں نہیں کرتا۔ حضرت کے تقوی کو دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے حضرت آئندہ سے ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، کوئی سود کی فائل نہیں بھیجیں گے۔ کہا نہیں، ملازمت بھی ٹھہری تو حکم ماننا پڑے گا، جس میں سود ہے میں وہ نوکری نہیں کرتا۔ اس نوکری کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تنگی کا دور تھا اور حکومت کی ملازمت کتنی عظیم نعمت کے طور پر لوگ اختیار کرتے تھے، رشوت دے کے حاصل کرتے تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی ہمیں نوکری نہیں چاہیے جس میں میرے آقا کی نوکری چھوٹ جاتی، میں نوکر میرے مصطفیٰ کا ہوں، وہ نوکری پہلے کروں گا، اگر اس نوکری میں فرق آتا ہے تو کوئی اور نوکری نہیں چاہیے۔ شیخ